أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج، رکوع نمبر 7. قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. سورۃ الحج میں رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے نعمتوں کا اور بے دین لوگوں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے. قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، الناس تمام لوگ، انما یقیناً انا لکم میں تمہارے لیے نذیر مبین ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. تو اس میں ایک تو جواب ہے پیچھے جو کفار نے مطالبہ کیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی عذاب کو طلب کرتے ہیں. اس کا جواب دیا ہے کہ میں الہ نہیں، میں صرف نذیر مبین ہوں، ڈرانے والا. نہ میں عذاب لے کے آ سکتا ہوں اور نہ ہی وہ میرا کام ہے. میرا کام صرف یہ ہے نذیر مبین، ڈرانے والا کھلم کھلا، صرف پیغام اللہ رب العزت کا تمہیں پہنچا رہا ہوں. عذاب کب آئے گا اور کیسا ہوگا وہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے. اس سے آگے 2 آیات کریمات اور
کئی مرتبہ عرض کیا گیا کہ اللہ پاک کی پررحمت کتاب کا انداز بڑا ہی پیارا ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ پہلی آیت میں بشارتوں کا اور مبارکوں کا تذکرہ، اور دوسری آیت میں جہنمیوں کا۔ یہ نہیں ہے کہ جہنم والوں کا تذکرہ پہلے ہے، تو پہلے اچھی خبریں، خیر والی، بشارت والی، بخشش والی، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ قرآن پاک میں ہر مقام پر ہی آپ نے دیکھ لیا ہے، پڑھ بھی لی ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ عزیز بھائیوں، ایمان کے بارے میں کئی دفعہ عرض کیا گیا، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل۔ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان والعمل بالجوارح۔ عربی زبان میں ایمان کی تشریح، ایمان مرکب چیز ہے، مرکب 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایمان مفرد نہیں کہ زبان سے کہہ دیا یا دل سے تصدیق کر دی تو ایمان ہو گیا، یہ ایمان نہیں۔ ایمان مفرد نہیں ہے، ایمان مرکب ہے۔ 3 چیزیں: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل۔ 3 چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ایمان بنتا ہے۔ پہلے ایمان کا تذکرہ، پھر وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ اس بات کی دوبارہ تاکید کر دی، دوبارہ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے باعزت۔ بعض اوقات انسان کو رزق ملتا ہے لیکن وہ طریقہ کوئی عزت والا نہیں ہوتا، بڑی خاری اور رسوائی کے بعد، تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم، عزت والا۔ یہ پہلے بیان کیا، اور بعد میں والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزینا، نیچا دکھانے والے، عاجز کر دینے والے، کہ ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، آیات اللہ کو نیچا دکھا دیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم والے، جہیم بھڑکتی آگ والے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا، جب وہ تمنا کرتا ہے، جب اس نبی نے، رسول نے کوئی تمنا کی، کوئی خواہش کی، القى الشیطان، شیطان خلل ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ خلل ڈالتا ہے، فی امنیتہ، اس کی آرزو میں، اس کی خواہش میں، اس نبی اور رسول کی تمنا میں شیطان خلل ڈالتا ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ کے نبیوں کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، لوگ اسلام میں آ جائیں اور اللہ کے دین کو قبول کر لیں، یہ ہوتی ہے تمنا اور خواہش اور آرزو اللہ کے نبیوں کی اور رسولوں کی۔ مگر شیطان جو ہے وہ خلل ڈالتا ہے۔ خلل کس طرح؟ وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ ایمان نہ لائیں، اللہ کے نبی کی اور رسول کی تمنا پوری نہ ہو،
شیطان خلل ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ اور تفسیر ہے اس آیت کریمہ کا، اور اسی کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے دین کے غلبے کا اعلان فرمایا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ پاک نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو تمام ادیان پر۔ اللہ پاک غالب کرتے ہیں۔ دوسرا یہ جو لفظ آیا ہے امنیہ یا تمنا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، تلاوت کرنا اور پڑھنا۔ جب اللہ کے نبی کوئی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان خلل ڈالتا ہے فی امنیت ہی، آپ کی تلاوت میں۔ شیطان اور شیطان کے چیلے کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ قرآن نہ سنو اور شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو جب تلاوت کا معنی کیا جائے تمنا اور امنیت ہی، تو پھر بھی اس کی تفسیر جو آپ سے عرض کی، اللہ اپنے کلام کو غالب کرتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پس ینسخ مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ پاک جو خلل ڈالتا ہے شیطان۔ شیطان کا جو خلل ہے کہ لوگ دین کی طرف نہ آئیں یا تلاوت میں شور کرتا ہے، اللہ پاک اس شیطان کے خلل کو آخر کار ختم ہی کر دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر محکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پختہ کرتا ہے اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی جو بالکل بے اصل ہے، وہ مشہور بڑا ہے کہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے، تو دوران تلاوت ہی شیطان نے آپ کی آواز میں کچھ کہہ دیا، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی، بتوں کی تعریف ہے اور یہ بڑے بلند ہیں اور ان کی شفاعت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ یہ قصہ من گھڑت ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ذرا بار بھی، 1% بھی۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ بنائے اللہ تعالیٰ جو خلل ڈالتا ہے شیطان، فتنتاً فتنہ، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری ہے۔ بیماری والے کون ہیں؟ نفاق والے۔ ان کے لیے وہ شیطان کا وسوسہ اور خلل فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے لوگ ہیں۔ اور دوسرے والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں۔ ثم قست قلوبکم، قاسیہ سخت دل، سخت دل سے مراد کفار، کافر، کافر لوگ جو ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ فتنے میں پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ دور کی مخالفت میں ہیں۔ شقاق مخالفت، بعید دور، دور کی مخالفت میں۔ اہل کفر اور اہل نفاق کے لیے شیطانی وسوسہ اور خلل ایک فتنہ بن جاتا ہے، لیکن ایمان والے جب حق اور باطل کی ٹکر ہوتی ہے، حق کے دلائل مزید نکھرتے ہیں،
حق مزید واضح ہوتا ہے اور ان کے ایمان میں برکت ہوتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، تاکہ جان لے اللہ پاک ان لوگوں کو جو علم دیے گئے بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ ایمان لے آئیں ساتھ اس کے، اہل علم ایمان لاتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور عاجز ہو جاتے ہیں، تخبتا عاجز ہو جائیں، لہو اس حق کے لیے، قلوبہم ان کے دل، اللہ والوں کے دل عاجز ہو جائیں۔ عاجزی آتی ہے، ایمان آتا ہے جب باطل حق ٹکراتے ہیں، حق کے دلائل مزید واضح ہوتے ہیں، ایمان والوں کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لہاد ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم طرف سیدھی راہ کی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور ہمیشہ رہیں گے، وَلَا يَزَالُ ہمیشہ رہیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ منہ شک میں، مریا شک میں، حق کے بارے میں شک کے اندر ہیں، حتیٰ کہ تأتیہم الساعۃ بغتۃ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، الساعہ قیامت، او یأتیہم یا آئے ان کے پاس عذاب یومن عقیم بانج دن کا عذاب۔ عقیم کا لفظی معنی ہوتا ہے بانج، اور اصطلاحی معنی خیر سے خالی، خیر کوئی نہیں، خیر سے خالی۔ عذاب والا دن بانج ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں پکڑ ہے، تو اس سے مراد قیامت کا دن بھی لیا گیا ہے، جس طرح پہلے آیا الساعہ دوبارہ تاکید کے لیے، اور دوسری تفسیر اس کی کہ دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس دن کو کہا گیا ہے عذاب یومن عقیم، بانج دن کا عذاب، خیر سے خالی، عقیم خیر سے خالی۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ ہی کی ہوگی، صرف اللہ کا الحاکمین کی۔ یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، وہ فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں، بہشتوں میں۔ اب پھر دیکھ لو، جہاں رکوع شروع ہوا تھا یہی انداز تھا، اب رکوع پورا ہو رہا ہے پھر وہی انداز ہے، پہلے جنتوں کا بیان اور تذکرہ، اور دوسری آیت میں عذاب کا اور جہنم کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، پس وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ رکوع نمبر 8۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ
ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے یا فوت ہو گئے، اپنی طبی موت فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، رزق دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور رزق اچھا۔ یہاں لام بھی تاکید کا اور نون بھی تاکید کا، ضرور بھی ضرور اللہ پاک ان کو رزق دے گا اچھا، اپنی جنتوں میں رزق اور دنیا میں بھی ہجرت کی برکت سے اللہ پاک رزق میں برکتیں ڈالتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کے رزق کے بہتر ہونے کے 5 اسباب ہیں۔ نمبر 1، وہ کسی استحقاق کے بغیر رزق دیتا ہے، استحقاق کے بغیر۔ نمبر 2، مانگنے کے بغیر بھی دے دیتا ہے اللہ پاک، بغیر مانگنے کے۔ نمبر 3، بے حساب دیتا ہے۔ نمبر 4، کسی سے فائدے کی امید یا کسی سے خوف کے بغیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے یا دوسری مخلوقات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی ڈر ہے، بغیر فائدے اور بغیر ڈر کے دے دیتا ہے۔ نمبر 5، جو اللہ پاک دیتا ہے اپنے ہی پاس سے دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے کو دیتا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے سے دیتا ہے، اپنے پاس سے تو کوئی دے نہیں سکتا، نہ کسی کے پاس کچھ ہے۔ تو اللہ پاک جو دیتے ہیں اپنے ہی پاس سے دیتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں ہیں۔ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کسی استحقاق کے بغیر دیتا ہے، مانگے بغیر دیتا ہے، بے حساب، کسی سے فائدے کی امید یا خوف کے بغیر دیتا ہے، اور اپنے پاس سے ہی دیتا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، یقیناً وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، داخل کرنا ایسا یرضونہ، جس پر وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَلِيمٌ حلیم، بہت زیادہ علم والا، بے حد بردبار ہے۔ حلیم بے حد بردبار۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کو دیکھا، بڑے غمگین ہیں۔ مالی اراکا یا جابر و محزونہ، بڑے غمگین ہوں، باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کو خوشخبری سنائی، بشارت دی، اے جابر تم نہیں جانتے، ان اللہ کلم اباک کفاہا، اللہ پاک نے تیرے باپ سے بالمشافہ آمنے سامنے گفتگو فرمائی ہے۔ اور شہداء کے جو درجات ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سورۃ آل عمران میں، اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا اے جابر اللہ پاک نے تیرے باپ سے بالمشافہ گفتگو کی ہے، اور درجات اور انعام اور مدخلًا یرضونہ، ایسی جگہ داخلے کی جس پر راضی ہو جائیں گے، پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ علم والے، بے حد بردبار ہیں۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یہ بات ہے، یہ حکم ہے۔ وَمَنْ عَاقَبَ،
اور جو بدلہ لے، بے مثل ما عوقبہ اتنا جتنے اسے تکلیف دی گئی، ثم بغی علیہ پھر اس پر زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ تو اللہ ضرور بے ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اتنا بدلہ انسان لے سکتا ہے جتنی زیادتی کی گئی ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ درگزر کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا، غفور بے حد بخشنے والا۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، فی النہار دن میں، رات کا کچھ حصہ کاٹ کاٹ کے تھوڑا کر کر کے اس کو دن میں شامل کر دیتا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، دن کو کاٹ کاٹ کے تھوڑا کر کے رات میں داخل کرتا ہے اور رات لمبی ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور بے شک اللہ پاک بہت زیادہ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس مظلوم کی بد دعا اور اللہ پاک کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ صحیح البخاری کتاب المظالم حدیث نمبر 2448۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اور بے شک وہ جس کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بے شک اللہ پاک بہت زیادہ بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے، علی بلند اور کبیر بڑا، بہت بڑا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ پس ہو جاتی ہے زمین، مخضرتاً سرسبز، سبزے والی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین، لطیف نہایت باریک بین، باریک باریک چیزوں کو دیکھتا ہے، خبیر ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو جب نام رکھتے ہیں نا کسی انسان کا عبد اللطیف، تو عبد اللطیف پورا نام کہنا ہے۔ ویسے بھی کسی بھی انسان کا نام لے تو پورا لے، یہ انسان کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، اور اچھے اور سلجھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، نام لیتے ہیں پورا، آدھا نام کاٹ کے یہ کوئی خیر والا کام نہیں۔ تو عبد اللطیف، لطیف اللہ پاک، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سب کچھ اس اللہ رب العزت کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور بے شک اللہ تعالیٰ غنی، بہت زیادہ بے پرواہ، غنی بے پرواہ۔ تو عبد الغنی کو عبد الغنی کہنا، غنی نہیں کہنا، عبد الغنی پورا نام، الحمید تمام تعریفوں والا، عبد الحمید، عبد الغنی پورے نام، اور کاٹ کے اللہ پاک کا نام وہ بندوں کو دے دینا یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی
بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔